السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس پہلے خطبے میں اپنے نفس کو اور آپ تمامی برادران کو تقوی الہی کی نصیحت کرتے ہیں، اس لیے کہ تقوی الہی ذریعہ نجات ہے اور تنہا ذریعہ نجات تقوی الہی ہے۔ قرآن مجید میں خدا متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 128 میں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو صاحبان تقوی ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو صاحبان تقوی جو ہیں اور جو نیک کام انجام دیتے ہیں، یعنی تقوی ایک وہ قوت ہے، وہ قوہ ہے جو اندرونی چیز ہے، نفسیاتی چیز ہے، انسان کے وجود میں پائے جانے والی چیز ہے۔ تقوی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان با تقوی ہے جب عمل میں دکھائی دے۔ اس لیے خدا متعال نے جہاں کہا کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، دوسری قرآن کی آیت ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، تو وہاں ان کی صفتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے اسی آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ صاحبان تقوی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، فوراً اللہ نے کہا وہ لوگ جو احسان نیکی کرتے ہیں، جو نیک کام انجام دیتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یعنی اللہ نے ایک وہ قوت جو انسان کے اندرونی چیز ہے، اس چیز کو اگر دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ عمل میں دیکھنا ہے۔ عمل بتلاتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، عمل بتلاتا ہے کہ انسان کون سے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ نیت ہماری خالص ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو قرآن کہتا ہے آپ کو عمل صالح بھی انجام دینا ہوگا۔ تو والذین هم محسنون، گزشتہ ہفتہ اور اس سے پہلے ہماری گفتگو اللہ کی سنتوں پر چل رہی تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی سنت یعنی وہ قانون، وہ قاعدہ جس سے نظام کائنات کو اللہ نے اس بنیاد پر رکھا ہے، ان قوانین کے حساب سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے لیے بھی اللہ نے اس قانون کو رکھا ہے۔ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں اس کائنات میں جو قابل فہم ہیں سب کے لیے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے مثلا اللہ نے کہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کے بارے میں کہا ہے، سورج کے گردش کے بارے میں کہا ہے۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند کے لیے منازل قرار دیے۔ چاند کبھی آپ کو پورا دکھائی دیتا ہے، کبھی ہلال کی شکل میں ہوتا ہے،
کبھی مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے، چاند کو دیکھ کر کے آپ مثلاً عید کی نماز پڑھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر کے آپ محرم مناتے ہیں کہ سال تبدیل ہو گیا ہے۔ تو چاند کے الگ الگ منازل ہیں، یہ وہ چیز ہے جو سب کے لیے قابل فہم ہے، یعنی ہر وہ شخص چاہے اس کو آسانی سے جو ہے سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ جو زمین کی جو قوہ جاذبہ ہے، گریویٹی جو زمین کی ہے، جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ وہ چیزیں جو انسان سب کے لیے قابل فہم ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کچھ قوانین اللہ کے ایسے ہیں جو سب کے لیے قابل فہم نہیں ہیں۔ مثلا اللہ جب کہتا ہے اللہ متقین کے ساتھ ہے، تو یہ سب کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوشش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی بھلائی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کے لیے قابل فہم نہیں ہیں، یہ وہ قوانین ہیں جو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہی ان چیزوں کو درک کر سکتا ہے، جس کے اندر خدا کی معرفت ہوگی وہی ان چیزوں کو درک کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سنت جو ہے، یہ وہ طریقہ ہے، وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے پر انسان اگر گامزن رہے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو طے کرے گا، تو اللہ کی نصرت اور کامیابی اس کو ملے گی۔ اسی لحاظ سے ایک سنت ہے، سنت نصرت، نصرت کی سنت، اللہ کی نصرت کی سنت۔ قرآن مجید میں مختلف آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ دوسری آیت، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، جن پر جنگ کو تحمیل کیا گیا ہے، جن کے ساتھ جنگ کیا جا رہا ہے، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ بھی جو ہے جنگ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جو کہ وہ مظلوم واقع ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو نصرت الہی، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کرنا، تو نصرت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نصرت اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کی مدد کریں، جو اللہ کے جو ارزشیں ہیں ان کو ہم جو ہے اس میں اللہ کی مدد کریں۔ اگر ہم کو اللہ کی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے نیت شرط ہے، آپ کی نیت بتلاتی ہے کہ آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور نیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو انجام دینے جا رہے ہیں تو زبان سے کہیں مثلا میں اس اچھے کام کو انجام دینے جا رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ نیت یعنی وہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مثلا میں 4 لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، 4 لوگوں کو ہدایت پر لے کر کے آؤں گا، تو یہ آپ نصرت الہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے جو ہے کسی آرٹ کے ذریعے سے، آپ کو ہنر آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے کچھ دین کی خدمت کی، وہ نصرت الہی کہلائے گا۔ آپ نے اپنے ملک کے لیے جو ہے وفادار رہے، ملک کی خدمت کی، آپ نے نصرت الہی انجام دیا ہے۔ آپ نے لوگوں کی مدد کی، جو غریب تھے ان کی مدد کی، تو آپ نے نصرت الہی انجام دیا ہے۔ اور ایک نصرت الہی وہ ہے جو اس طرح سے کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، یہ بھی ایک نصرت الہی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ قرآن مجید میں دیگر آیت ہے سورہ حج کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، آخر آیت تک ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد، یہاں پہ اللہ نے اور تاکید کے ساتھ کہا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں یقین بے ضرور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی، اللہ قادر ہے اس چیز پر۔ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگا جاتا ہے، جب مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کون مدد کرے گا ہماری،
اب ہمارا کون ساتھ دے گا، کون ہم کو اس مصیبت سے نکالے گا؟ ایسے موقع پر ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چونکہ ہم اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس طریقے پر چل رہے ہیں جس طریقے کو اللہ نے طے کرنے کو کہا ہے۔ ہم مشکلات میں ہوتے ہوئے ہم ایسا غلط کام انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہم جس پوسٹ پہ ہیں، جس مقام پر ہیں، جس آفس میں ہیں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کو بہت فائدہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اپنے شرعی طریقے سے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، باقی سب لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ایک ماحول ایسا ہے، اس ماحول میں سب لوگ جو ہے گنہگار ہیں۔ اگر ہم بھی شامل ہو جائیں گے تو کوئی آفت نہیں آئے گی، ایسی کوئی بے عزتی ہماری نہیں ہوگی۔ لوگ بھی ایسے ہیں، ماحول بھی ایسا ہے، اور ضرورت بھی ہم کو ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر انسان خدائی پہلو کو، خدائی چیزوں کو، قانونوں کو عمل کرے گا تو وہاں انسان کامیاب ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جس کو یہ زندگانی دنیا چاہیے تو جو اس کو چاہیے ہم اس دنیا میں اس کو دے دیں گے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء، یہ تو جلدی گزرنے والی جو زندگانی ہے، عجلنا له، ہم بھی اس میں جو ہے اس کو بہت جلدی عطا کر دیں گے جو وہ چاہے گا۔ لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا، ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کہہ دیا اگر دنیا چاہتے ہو دنیا مل جائے گی تم کو، لیکن آخرت میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگانی دنیا چند دن کی ہے اور پھر دار آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں کے لیے یہاں سے آپ کو بھیجنا پڑے گا، یہاں جو آپ عمل انجام دیں گے وہی آپ کو وہاں ملے گا۔ اگر آپ نیک عمل انجام دیں گے تو نیکیاں آپ کو وہاں ملیں گی، اگر آپ برائیاں انجام دیں گے تو برائیاں آپ کو وہاں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر روایتوں میں کہ جب آپ ایک اچھے کام انجام دیتے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے لیے قصر تیار ہوتا ہے، آپ کے لیے فلاں چیز تیار ہوتی ہے، اور آپ جب اس دنیا سے دار آخرت میں جائیں گے تو اس چیز سے آپ ملاقات کریں گے۔ یعنی قرآن کی یہی آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، یہ جو شَرًّا یرا دیکھے گا برائی کو، اچھائی کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ چیز اس کے ساتھ ہوگی، وہ چیز اس نے پہلے سے بھیجا ہے، اسی چیز کو جا کے وہ اس سے ملاقات کرے گا، اسی چیز کو جا کر کے دیکھے گا۔ اگر اس نے اچھائیاں بھیجی ہیں تو پھر اچھائیاں ملیں گی، اگر اس نے برائیاں اس دنیا سے بھیجی ہیں تو برائیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ اللہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دے رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ جو ہے وہ چیز آپ کو وہ عذاب کر رہا ہے جو آپ نے انجام نہیں دیا ہے، بلکہ جو عذاب آپ کو مل رہا ہے یہ آپ نے خود پہلے تیار کر دیا ہے۔ آپ جب بینک میں جاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ ATM کارڈ لگاتے ہیں، چند کیا بولتے ہیں کہ بٹن دباتے ہیں، ادھر سے کیا نکلتا ہے؟ کیش نکلتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آرڈر دیا کچھ اس پہ، ادھر سے کیش نکلنے والی چیز الگ چیز تھی، آپ نے جو چیز ڈالی ہے وہ الگ چیز ہے۔ یہ چیز اور اس چیز میں فرق ہے کہ جب آپ کوئی پیسہ دیتے ہیں، ادھر سے آپ کو کوئی سامان ملتا ہے، گیہوں ملتا ہے، تو گیہوں الگ چیز ہے، پیسہ الگ چیز ہے، لیکن ادھر سے پیسہ دے کر کے گیہوں لے رہے ہیں تو دونوں الگ چیز ہو گئیں۔ اس دنیا میں اگر آپ اچھائی انجام دیں گے تو وہی چیز آپ کو وہاں ملے گی، اس کی شکل جو ہے اچھائی کی وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گی کیسی ہے، یہاں پہ نہیں پتہ چلے گی کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے اندر کیا بھلائی ہے۔ یہ عذاب کے اندر جو اللہ کہہ رہا ہے تم اگر سود کھاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، رسول سے جنگ کر رہے ہو، حالت جنگ میں ہو اگر کوئی سود کھا رہا ہے اور عذاب ملے گا تم کو، تو یہاں پہ ہم تو سود دیکھ رہے ہیں، پیسہ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں وہ عذاب کیسے بن گیا؟ جیسے دنیا میں مثالیں بہت ہیں، جیسے آپ کے سامنے میں نے مثال دیا، آپ دیتے کچھ ہیں، لیتے کچھ ہیں، تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ جو ہے سود کھا رہے ہیں، یہاں پہ آپ برائی انجام دے رہے ہیں، تو آخرت میں آپ کو اس کو عذاب کی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا۔ تو بہرحال سنت نصرت جو ہے، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری سنت جو ہے سنت ہدایت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔
جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستہ دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیک کام کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ یہ سنت ہدایت ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ چلے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اور یہ ہدایت آپ دیکھ لیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک سنت معیت۔ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام، فرعون ان کے پیچھے ہے، تو فرعون ان کا پیچھا کر رہا ہے، تو جب اصحاب جناب موسیٰ نے دیکھا، فرعونیوں کو دیکھا، تو کیا کہنے لگے؟ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، تم تو ہم کو آزادی دلانے کے لیے لائے تھے، ہم کو تم نے آزاد کرایا، لیکن یہاں تو ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61۔ تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ کی زبانی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال کلا، جناب موسیٰ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ہدایت کرے گا، وہ راستہ دکھلائے گا۔ تو جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، من جاہد للہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے راستہ دکھایا۔ کس طرح سے راستہ دکھایا؟ وہی راستہ کہ اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں کھول دیا، جس کی کوئی امید نہیں تھی، کسی کو امید نہیں تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے راستہ جو ہے بنے گا قوم موسیٰ کے لیے۔ تو یہ سنت ہدایت ہے اور سنت معیت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ اگلی سنت جو ہے نعمتوں کے زیادتی اور نعمتوں کے غلط استعمال پر اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کیا کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں؟ اور یاد رکھو لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور اللہ تمہیں زیادہ کرے گا، اللہ اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفر کیا، کفران نعمت کی، ان عذاب لشدید، یاد رکھو کہ میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے۔ تو یہ شکران نعمت کا شکر ادا کرنا یا نعمت کا کفران نعمت کو جو ہے انکار کرنا، نعمت کا غلط استعمال کرنا، یہ آتا ہے کفران نعمت میں۔ کبھی ایک نعمت اللہ دیتا ہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ قدر کس طرح سے نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی قدر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسراف کر رہے ہیں، تبذیر کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے اس نعمت کو شکر ادا نہیں کیا۔ کبھی اس کو جو ہے آپ جیسا آپ کو اس نعمت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے تھا، اس نعمت کے ساتھ آپ نے ویسا برتاؤ نہیں کیا۔ یہ نعمت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہ نعمت آپ کی خود کی زندگی ہو سکتی ہے، جو اللہ نے آپ کو یہ حیات دیا ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ نے آپ سے پھر سوال بھی ہوگا کہ جو میں نے تم کو حیات دیا، زندگی دیا، اس کو تم نے کیسے خرچ کیا، کس راہ میں خرچ کیا، تم نے اس زندگی میں اپنے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا، اس زندگی کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو یہ ہمارا جسم خود نعمت ہے۔ کبھی یہ نعمت جو ہے اللہ نے ہم کو والدین دیے، یہ نعمت ہے، اللہ نے ہم کو اچھا استاد دیا، یہ نعمت ہے، کسی معاشرے میں ایک عالم دین اللہ نے دیا، وہ عالم دین نعمت ہے، اور اللہ کبھی امام اور رسول دیتا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت تھی یسألونک عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو مولا سے پوچھا کہ مولا جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی دیتا ہے لوگوں کو، عطا کرتا ہے، تو پھر لوگ قبیح سمجھتے ہیں، وہ بھی قبیح سمجھتا ہے کہ دینے کے بعد پھر پوچھے اچھا میں نے تم کو یہ دیا تھا، میں نے تم کو یہ دیا تھا۔ تب اللہ ہم سے پوچھے گا میں نے تم کو پانی دیا، میں نے تم کو یہ دیا، تو یہ مثلاً یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا نے کہا نہیں، یسألونک عن النعیم، یہ نعمت ولایت ہے،
تم سے اللہ سوال پوچھے گا کہ تم نے اپنے ولی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اپنے امام کے ساتھ، جو نعمت تم کو میں نے دی تھی امامت کی شکل میں، امام کی شکل میں، اس امام کو تم نے کس قدر اس سے استفادہ کیا، تم نے کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو جو آج امام زمانہ پردے غیب میں ہیں، یہ اللہم صلی علی محمد، یہ پردے غیب میں امام زمانہ کا جانا، یہ کچھ مصلحتوں کے تحت، اس میں سے ایک مصلحت یہی ہے کہ امام کے جان کی حفاظت ہم نہیں کر سکے، ہم امام کو بچا نہیں سکے۔ گزشتہ ائمہ اطہار کی زندگانی بتلا رہی ہے کہ ہم اس لیول پر ابھی نہیں پہنچے ہیں، ہم نے اپنے کو نہیں پہنچایا ہے اس لیول پر کہ ہم امام کی جان کی حفاظت کر سکیں۔ ہم اس لیول پر نہیں پہنچے ہیں کہ امام کو ہم جس طرح سے امام سے ہم کو استفادہ کرنا چاہیے اس لیول پر ہم استفادہ کریں۔ تو ایک مصلحت یہ ہے، تو ایک نعمتوں میں سے اگر انسان نعمت کا صحیح استفادہ کرے گا تو اللہ کہہ رہا لازیدنکم، لیکن اگر کفران نعمت، اسی کا الٹا، اگر ہم صحیح استفادہ نہیں کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کفران نعمت۔ اللہ نے آپ کو کرسی دی ہے، اللہ نے آپ کو اچھا بولنے کے لیے سلیقہ دیا ہے، آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اس مقام سے آپ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، قوم کو ترقی دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس مقام پہ ہوتے ہوئے آپ ظالمین کا ساتھ دیں، آپ جو ہے ظالمین کے ساتھ رہیں اور مظلوموں کی حمایت نہ کریں تاکہ آپ کی کرسی باقی رہے، آپ کا مقام باقی رہے۔ تو یہ جو ہے کفران نعمت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام جو قرآن مجید کے آیتوں میں جو قوانین الہی ہیں، اور یہ قوانین الہی پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کچھ اللہ کی سنتیں خاص مومنین کے لیے ہیں، لیکن کچھ اللہ کی سنتیں سب کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ہوگا، آج مومن ہے، کل ہو سکتا ہے تیاگی بن جائے، آج مومن ہے، کل ہو سکتا ہے کہ کسی اور مذہب میں چلا جائے، نہیں پتہ کہ آج امام کا ساتھ دے رہا ہے، امام کے لشکر میں ہے، کل ہو سکتا ہے یزیدی لشکر میں چلا جائے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص اگر ان اصولوں پر ہوگا تو جہاں گمراہی والا ہوگا گمراہ ہو جائے گا، وہ ضلالت میں جائے گا، عذاب ہوگا، اور اگر وہ اللہ کی راہ پر ہوگا تو ہدایت پہ آئے گا، وہ جنت میں جائے گا اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو آخر میں برگاہ خداوندی سے یہ دعا ہے کہ پالنے والے ہم کو اپنی معرفت سب سے پہلے عطا فرما، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اپنے ولی اور امام کی معرفت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے محفوظ رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، الصلاة والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى امیر المؤمنین قائد غر المحجلین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى
ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم المہدی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. قال الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد 4 من كن فيه كمل إسلامه محصت ذنوبه ولقي ربه وهو عنه راض وقاع لله بما يجعل على نفسه للناس وصدق لسانه مع الناس والاستحياء من كل قبيح عند الله وعند الناس وحسن خلقه مع أهله. اس دوسرے خطبے میں بھی اپنے نفس کو اور آپ تمامی برادران کو تقوی الہی کی نصیحت و دعوت کرتا ہوں. گزرے ہوئے دن میں جو شہادت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہے، صل على محمد وآل محمد. یقیناً ہمارے چوتھے امام کا زمانہ بہت سخت زمانہ رہا ہے، اور جو حاکمان آئے ہیں ہر زمانے میں، جو ائمہ اطہار کے زمانے کے جو حاکم رہے ہیں ظالم و فاجر رہے ہیں، لیکن امام سجاد کے زمانے میں جو حکام رہے ہیں وہ اپنی انتہا کو رہے ہیں. خبیث ترین افراد، ظالم ترین افراد جو تاریخ میں جن کا نام ہے، یزید، عبد الملک، یہ وہ افراد تھے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے شیعیان اہل بیت کے اوپر بے انتہا انہوں نے ظلم کیا. اسی مشکلات کی وجہ سے، انہی مشکلات اور اسی سختیوں کی وجہ سے امام نے جو طریقہ کار اپنایا، امام نے دعاؤں کے ذریعے سے مقصد کو اور امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے. امام نے کربلا کے بعد 34 سال جو امامت کے فرائض انجام دیے ہیں. امام نے وہ زمانہ دیکھا جس زمانے میں مدینے پر حملہ ہوا ہے. امام نے کربلا کا واقعہ دیکھا. امام کے سامنے توابین کو قتل کیا گیا، مختار قیام میں مختار کو قتل کیا گیا. یہ تمام افراد تھے جو امام کے زمانے میں، امام کے امامت کے زمانے میں تمام واقعات ہوئے ہیں. امام کے سامنے تمام واقعات رونما ہوئے ہیں. تو ان حالات میں جہاں پہ افراد کی تعداد جو شیعہ ہیں اور جو محب ہیں، چاہنے والے ہیں، دونوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. صرف واقع حرہ میں مدینے میں 700 حافظ قرآن کو قتل کیا گیا، 80 اصحاب رسول کو قتل کیا گیا. یہ کربلا کے واقعے کے فوراً بعد جو واقعہ پیش آیا تھا مدینے کا. کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا، ان کے اصحاب جو ان کے شیعہ تھے ان کو شہید کیا گیا، ان کے اولاد کو. اس کے بعد توابین جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اس کے بعد مختار کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے. تو بہرحال یہ تمام افراد جو جنگ کے ذریعے سے جن کو شہید کیا گیا، یعنی ایسا ماحول تھا جہاں پہ حجاج بن یوسف ثقفی تھا جس نے جناب کمیل کو شہید کیا، جس نے جناب مقداد کو شہید کیا. یہ زمانہ تھا جو بہت ہی خطرناک. امام نے دعاؤں کا سہارا لیا. امام کے جملات میں سے آپ کے سامنے ایک جملہ ہے کہ 4 من کن فیہ کمل اسلامہ، 4 چیزیں جس میں اگر پائے جائیں گے اس کا اسلام کامل ہے. ومحصت ذنوبہ، اور اس کے سارے گناہ پاک ہوں گے. وَلَقِيَ رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ، اور اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے راضی رہے گا. وَقَاءٌ لِلَّهِ بِمَا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ، اپنے اندر خدا کا تقوی اس حد تک پیدا کرے کہ لوگوں سے کسی توقع کے بغیر ان کی خدمت کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان بنا کسی توقع کہتے ہیں امید کے، یعنی انسان کسی خدمت کر رہا ہے تو اس امید میں نہ کرے کہ یہ پلٹ کے ہمارے ساتھ کچھ بھلائی کرے گا. آپ دیکھیے نا، چوتھے امام کے زمانے میں جو مروان اور اس کا بیٹا عبد الملک مروان، امام کے اس زمانے امامت میں جب مدینے پر حملہ ہوا تھا تو یہ خود مروان اپنے 20 بچوں کو لے کر کے آئے تھے امام کے پاس.
اور اللہ کے کہتا ہے مولا دشمن ہے. چونکہ مروانیوں کو جو معاویہ کے ماننے والے تھے، یزید کے ماننے والے تھے، جو مدینے میں تھے، حاکم مدینہ وغیرہ، ان کو مدینے سے جو ہے مدینے میں ان کو اس امید میں اور اس بات کو ان کو اجازت دی تھی کہ آپ مدینے سے باہر جا سکتے ہو کہ مدینے کے حالات کو باہر مت بتانا، لیکن انہوں نے بہرحال بتا دیا تھا. تو پھر مدینے پہ جب حملہ ہوا تو جو راستے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے ان راستوں سے جو ہے پیچھے سے وار کیا گیا تھا اور یہ قتل عام ہوا تھا. تو بہرحال اس مروان نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو امام کے پاس لاتا ہے. کون سے امام؟ چوتھے امام کے پاس لاتا ہے، امام سجاد کے پاس لاتا ہے. جو کربلا کا واقعہ بھی امام سجاد پورا طے کر کے آ رہے ہیں، شام کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں، اپنے بھائی بھتیجے بھانجوں کو جو ہے چچا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے. تو یہ مروان آتا ہے اور امام سے کہتا ہے مولا میرے بیوی بچوں کو آپ پناہ دے دیجیے. امام وقت ہیں. دیکھیے امام ہوتے ہیں، امام ہماری طرح نہیں ہوتے، چونکہ امام پورے کائنات کے امام ہیں. امام شیعوں کے امام نہیں ہیں، امام کسی چاہنے والوں کے امام نہیں ہیں. امام اس کے بھی امام ہے جو ان کو نہیں جانتا، اس کے بھی امام کہلاتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مولائے کائنات، نہیں کہتے مولائے شیعہ یا مولائے محبین اہل بیت، نہیں، بلکہ مولائے کائنات ہم کہتے ہیں، چونکہ پورے کائنات میں جو انسان ہیں، جو تمام موجودات ہیں، سب کے وہ امام ہیں. تو امام کو امام ہونے کے عنوان سے جب ایک شخص پناہ لینے کے لیے آیا ہے ان کے پاس، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، امام نے پھر بھی ان کے بیوی بچوں کو پناہ دیا اور اس کے بیوی بچے محفوظ رہے. 400 پریواروں کو امام نے اس زمانے میں جب مدینے پر حملہ ہوا تھا تو امام نے کفالت کی ہے. ان میں سے مروان کی فیملی بھی تھی. خود امام کہتے ہیں کہ اگر جس تلوار سے، چوتھے امام کہتے ہیں، جس تلوار سے میرے بابا کو شہید کیا گیا ہے، اگر وہ تلوار میرے پاس کوئی امانت کے طور پہ بھی لے کر کے آئے گا، میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا. تو یہ وہ اصول ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا، قوانین ہیں، اصول ہیں. ان قوانین کے تحت ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا والوں کی نظر میں پیچھے رہیں کہ ارے آپ پیچھے سے وار کر سکتے ہیں، آپ جو ہے ایسا کر لیجئے، ان کے ساتھ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے دشمن جو ہے خیانت کرے، پیچھے سے وار کرے، یہ تمام چیزیں دشمن کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. اس لیے ہم جو بھی کام انجام دیں گے ہم خیانت کے طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں. دشمن ہو سکتا ہے کوئی بھی حربہ اپنا ہے، لیکن ہمارے لیے مقصد اگر اچھا ہے تو وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کا مقصد بہت اچھا ہے تو چاہے کسی بھی راستے سے اس مقصد کو پورا کر لو، نہیں، مقصد اچھا ہے تو راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو امام فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ تقویٰ اس طرح سے ہو کہ کسی سے توقع نہ رکھیں. ہم اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو ہم توقع نہ رکھیں کسی سے کہ وہ ہمارے لیے بھی کچھ کرے گا. دوسرا کہتے ہیں کہ لوگوں سے سچی اور حقیقت پر مبنی باتیں کریں. اگر کسی سے کوئی بات کرنا ہے تو سچی باتیں کرو، حقیقت کی باتیں کرو. تیسرا کہتے ہیں کہ ہر برائی سے پرہیز کرے، چاہے وہ برائی شرعی ہو یا عرفی ہو. ہر برائی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، چاہے شرعی ہو یا عرفی ہو. 4 اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق ہوں. اپنے اہل و عیال کے ساتھ انسان خوش اخلاق ہو. گھر میں انسان کو ایسا ماحول بنائے کہ گھر جنت ہو. گھر پہ انسان آئے تو بیوی بچوں اس کو دیکھ کے خوش ہوں، وہ گھر پہ رہے تو وہ ان کو دیکھ کر کے خوشی محسوس کریں. کبھی محزون ہو تو وہ اس کے ذریعے سے، بیوی بچوں کے ذریعے سے، گھر والوں کے ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے جو ہے اس کے غم دکھ ختم ہو جائیں. تو یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے، اور خاص کر وہ شخص جو گھر کا سرپرست ہے اس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے. بہرحال تفصیلی بحث ہے. آتے ہیں حالات حاضرہ میں جو پارا چنار کے شیعوں پر جو قتل عام ان کا ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں پرشدت طریقے سے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے درجات بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ان کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور فرمائے. یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے. عالم اسلام میں محرم ایک حرام مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا، یہ جاہلیت کے زمانے سے، جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس زمانے سے وہ لوگ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے. ایسے مہینے میں جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو صرف شیعہ ہونے کے عنوان سے ان کا قتل کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے پارا چنار میں 1944 سے تشدد ہے، اور ٹارگیٹ جو کلنگ ہے وہ 1990 سے جو ہے
تقریباً 2019 تک ایک کتاب ہے شیعہ نسل کشی افسانہ یا حقیقت. اس کتاب میں 2019 تک بتایا تقریباً 12,000 جو ہے شیعوں قتل کیا ہے، مسجدوں میں بمباری کر کے یا ٹارگٹ کلنگ کر کے، یا مثال کے طور پہ امام باڑوں پہ حملہ کر کے، جلوس میں حملہ کر کے. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کس عنوان سے؟ صرف یہ کہ شیعہ ہیں. کس نے حملہ کیا ہے؟ تکفیری جو تنظیمیں ہوتی ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے، چاہے وہ سپاہ صحابہ ہو، چاہے لشکر جہانگوی ہو، چاہے وہ الاحرار ہو، چاہے TTP اور داعش وغیرہ کے ذریعے سے ہو. یہ تمام کے ذریعے سے جو ہے قتل عام کیا گیا ہے. اور اس بار بھی وہاں پہ دیکھیے تنازع ہر جگہ ہوتا ہے، تنازع اختلاف ہر قوم میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. جہاں پہ دو مذہب ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ اختلاف جو زمین کا بتلاتے ہیں یہ مقدمہ تھا. جو تکفیری ہوتے ہیں ان کو صرف بہانہ چاہیے، کسی بہانے سے جو ہے ہم شیعوں قتل کریں. آپ کو پتہ ہوگا کہ پارا چنار وہ علاقہ ہے پاکستان کا جو 3 طرف سے وہ افغانستان کا بارڈر ملتا ہے، اور افغانستان کے بارڈر سے جو ہے میزائل ماری جا رہی ہے، اور وہاں کی جو صوبائی جو حکومت ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی. الحمدللہ یہ صلح برقرار ہو گیا، وہاں پہ آتش بس ہو گئی ہے. لیکن یہ گاہے بگاہے جو ہے یہ چیزیں اٹھتی رہتی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. صرف 2007 میں جو ہے 203 لوگوں کو 8 مرتبہ حملہ کر کے جو ہے وہاں پہ شیعوں کو مارا گیا ہے. تو لہٰذا ہم یہ درخواست کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اگر وہاں کا کوئی صوبائی علاقے میں جو کمشنر ہے، جو وہاں کے جو پولیس انچارج ہے، جو بھی وہاں پہ ہے، اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیں. اور اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو ہماری قوم کے لوگ جو ہیں تیار ہیں وہاں پہ، اور وہ لوگ کسی کو انتخاب کریں گے. آپ ان کو جو ہے صلاحیتیں دیں، آپ ان کو جو ہے تمام وسائل فراہم کریں، وہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ تشدد پسند نہیں ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم جو ہے مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم جو ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو اس کے مذہب کے ذریعے سے قتل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہ حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل ہنیہ، شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہے، اس کی بھی تسلیت و تعزیت ہم ملت فلسطین اور تمام مقاومت کے خطے کے افراد کو پیش کرتے ہیں. اور یہ وہ شہید ہیں جو یہ شہداء جو ہوتے ہیں یہ وہ مقاومت کے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اس راہ میں خرچ کیا ہے. اور اس مقاومت کا جو پیڑ ہے یہ پیڑ ان کی شہادتوں کے ذریعے سے اور تناور ہوگا اور مضبوط ہوگا، اور اس کے پھل آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے. اور اس شہادتوں کے ذریعے سے دشمن اگر سمجھتا ہے کہ شہادت کے ذریعے سے قتل کر کے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے، تو کربلا بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. آج امام حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام مٹ چکا ہے، یزید مٹ چکا، اس کا نام مٹ چکا ہے، لیکن حسین اور حسینیت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. اس لیے کہ جو لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی جو ہے ناکام نہیں ہوتے. اسی لیے جو ہے عزت کے ساتھ مرنا بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، یہ امام حسین کا قول ہے. اور شہید سید فؤاد شکر جو حزب اللہ کے ایک بڑے لیڈر تھے، ان کو بھی جو ہے اسرائیل نے میزائل کے ذریعے سے لبنان میں شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ اور بھی دیگر افراد بے گناہ عورت، بچے، مرد شہید ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب سے اسرائیل میں نتنیاہو امریکہ سے واپس آیا ہے تب سے جو ہے اسی ایک ہفتے کے اندر کتنے جو ہے یہ حملے ہوئے ہیں. یہ بتلاتا ہے کہ ان تمام حملوں کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے. امریکہ جب تک امریکہ کی مدد نہیں ہوتی ہے اسرائیل اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے حزب اللہ کے جو لیڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور یقیناً یہ کامیابی اور نصرت اور فتح ہوگی. اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اور یہ سنت الہی ہے. اللہ کی سنت ہے کہ جو مظلوم ہیں، جن کو کمزور بنایا گیا ہے، وہ اس زمین پر حاکم ہوں گے. آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں
یہی دعائیں پالنے والے ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار محبین اہل بیت اطہار جہاں کہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، رہبر و مراجع کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار مومن و مومنات جو یہاں موجود ہیں، حاضرین غائبین جو بیمار ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہوں ان کو نیست و نابود فرما۔ فلسطین کو آزاد فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔